السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے یاد کرتے ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل غم سے بھر جاتا ہے اور روح بے اختیار ادب سے جھک جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہے کربلا کا۔ کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں بلکہ صبر، وفا، قربانی، استقامت اور حق کی خاطر ہر چیز قربان کر دینے کی ایسی داستان ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے دل سے ایک آہ نکلتی ہے اور زبان پر ایک ہی نام آتا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ۔ وہی حسین جو سردار کونین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، وہی حسین جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے تھے، وہی حسین جن کے بارے میں فرمایا گیا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کئی دشک بعد اسلامی دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو گئے جہاں حق اور باطل آمنے سامنے کھڑے دکھائی دینے لگے۔ سن 61 ہجری میں یزید حکومت کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے تمام علاقوں سے اپنی بیعت لینا شروع کر دی، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ اچھی طرح جانتے تھے کہ صرف طاقت کے آگے سر جھکا دینا اور حق کو چھوڑ دینا امت کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوگا۔ اسی لیے آپ نے بیعت سے انکار فرما دیا۔ یہ انکار کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ انکار حق کی حفاظت کے لیے تھا، یہ انکار اصولوں کی پاسداری کے لیے تھا، یہ انکار اس بات کا اعلان تھا کہ مسلمان سر کٹوا سکتا ہے مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ ادھر کوفہ کے لوگوں نے لگاتار خط لکھنے شروع کیے۔ انہوں نے عرض کیا، اے رسول، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ہزاروں خط امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے مکہ مکرمہ سے سفر کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے ساتھ آپ کا اہل بیت تھا، آپ کے بچے تھے، آپ کی بہنیں تھیں، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار تھے، اور کچھ جان نثار ساتھی تھے جن کی زندگی کا مقصد صرف حسین کا ساتھ دینا تھا۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سفر تاریخ کا سب سے دردناک سفر بن جائے گا۔ جب قافلہ عراق پہنچا تو حالات بدل چکے تھے۔ کوفہ والوں نے اپنے وعدے توڑ دیے تھے۔ جو لوگ مدد کا دعویٰ کر رہے تھے وہی خاموش ہو چکے تھے۔ راستے میں یزیدی لشکر نے قافلے کو روک لیا اور پھر وہ مقام آیا جسے آج دنیا کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ 2 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ کربلا پہنچا۔ ایک طرف فرات کا دریا تھا، دوسری طرف ریگستان کی تپتی ہوئی ریت اور سامنے دشمن کا بڑھتا ہوا لشکر۔ دن گزرتے گئے، دشمن کی تعداد بڑھتی گئی مگر حسین کے ساتھیوں کی تعداد وہی رہی، کچھ درجن لوگ اور سامنے ہزاروں کا لشکر۔ لیکن ایمان والوں کی طاقت ہمیشہ تعداد سے نہیں یقین سے ناپی جاتی ہے۔ 7 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ سوچئے، فرات کا دریا سامنے موجود ہے، پانی بہہ رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو ایک قطرہ پانی تک نہیں دیا جا رہا۔ ریگستان کی گرمی اپنے عروج پر تھی، بچے تڑپ رہے تھے، عورتیں پریشان تھیں۔ ہر خیمے سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، العطش، العطش، یعنی پیاس، پیاس۔ چھوٹے چھوٹے بچے سوکھے ہونٹوں کے ساتھ پانی مانگ رہے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں، لیکن مدد کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب بچوں کی پیاس حد سے بڑھ گئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی لانے نکلے۔ وہ شجاعت اور وفاداری کی جیتی جاگتی مثال تھے۔ انہوں نے دشمنوں کی صفیں چیر دیں اور فرات تک پہنچ گئے۔ اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، لیکن جیسے ہی پانی ہونٹوں کے قریب آیا انہیں حسین کے پیاسی اولاد یاد آ گئی۔ انہوں نے پانی واپس گرا دیا اور فرمایا کہ جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں عباس پانی کیسے پی سکتا ہے؟ یہ صرف وفا نہیں تھی، یہ محبت کی انتہا تھی، یہ قربانی کی معراج تھی۔ مگر واپسی پر دشمنوں نے حملہ کر دیا، ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، مشک بھی زمین پر گر گئی اور وفا کا یہ سورج شہادت کے افق پر چمک اٹھا۔ پھر 10 محرم کی صبح ہوئی۔
وہ صبح جسے انسانی تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، لیکن کسی نے ساتھ چھوڑنے کا خیال تک نہیں کیا۔ سب نے کہا اے ابن اے رسول، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور پھر ایک ایک کر کے وفا کے پھول شہادت کی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک سامنے آ گئی ہو۔ ان کی شکل، ان کا اندازہ، ان کا اخلاق سب نبی ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا تھا۔ انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا مگر آخر کار شہادت کا جام پی لیا۔ جب ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا دل غم سے بھر گیا۔ ایک باپ کے لیے جوان بیٹے کی جدائی کتنا بڑا صدمہ ہوتی ہے اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ پھر حضرت قاسم رضی اللہ عنہ میدان میں اترے، کم عمر مگر حوصلہ پہاڑوں سے اونچا۔ انہوں نے بھی حق کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ کربلا کی ریت ان کے خون سے رنگ گئی اور وفا کی ایک اور کہانی امر ہو گئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے سن کر آج بھی دل کانپ اٹھتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے 6 مہینے کے معصوم بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کر میدان میں آئے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم بچے کو ایک گھونٹ پانی دے دو، لیکن جواب میں رحم نہیں آیا۔ ایک تیر چلایا گیا اور وہ تیر معصوم بچے کے گلے میں جا لگا۔ ناظرین، اس لمحے کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ایک باپ کی گود میں اس کا معصوم بچہ اور اس کے گلے سے بہتا ہوا خون، یہ منظر انسانیت کی تاریخ کا سب سے دردناک منظر بن گیا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے تھے۔ اہل بیت کے جوان شہید ہو چکے تھے، وفادار ساتھی شہید ہو چکے تھے، بچے پیاسے تھے، خیمے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن حسین کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ آپ اسی اجہم، اسی صبر اور اسی یقین کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے۔ آخر کار زخموں سے چور یہ عظیم مجاہد بھی شہادت کے بلند مقام پر فائز ہو گیا۔ ناظرین، کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، کربلا ایک پیغام ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اس راہ میں سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، مگر جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جائیں انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ آج بھی اگر کوئی پوچھے کہ کربلا میں کون جیتا تو جواب صرف ایک ہے، حسین جیتے، کیونکہ یزید کا نام تاریخ کے اندھیروں میں کھو گیا، مگر حسین کا نام آج بھی کروڑوں دلوں میں زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ جب بھی حق کی بات ہوگی حسین کا ذکر ہوگا، جب بھی صبر کی بات ہوگی حسین کا ذکر ہوگا، جب بھی قربانی کی بات ہوگی حسین کا ذکر ہوگا، اور جب بھی انسانیت کی بات ہوگی دنیا کربلا کو یاد کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت، ان کے اخلاق سے سیکھنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔